بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خودی کا موضوع زیر مطالعہ تھا۔ یہ اس سلسلے کا پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے پارٹ میں ہم 10 اشعار کا مطالعہ مکمل کر چکے۔ اس نشست میں مزید 10 اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: گرا بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے، ورنہ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ گرا بہا کے معنی ہے بہت قیمتی، بیش قیمت، عمدہ، قابل قدر۔ گوہر موتی، اور آب گوہر سے مراد موتی کی چمک۔ تمہاری قدر و قیمت خودی کی حفاظت کی وجہ سے ہے، جس طرح ایک موتی کی قدر اس کی چمک دمک کی وجہ سے ہے۔ اگر تم اپنی خودی کی حفاظت نہ کر سکو تو اس موتی کی مانند ہو جس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اس کے اندر چمک نہیں، جو کہ موتی کی اصل خصوصیت ہے۔ اس شعر میں خودی کو موتی کی چمک سے تشبیہ دی ہے۔ موتی اور ہیرے کی قدر و قیمت کا انحصار اس کی چمک دمک اور آب و تاب کے اوپر موقوف ہے۔ انسانی زندگی کی قدر و قیمت و منزلت خودی کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تو نامراد ٹھہرے گا۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے: عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ خودی انسانی صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہے، اور انسان جب خود کو اعلیٰ صفات اور خوبیوں سے متصف پاتا ہے تو یہ اس کے لیے خوشی کی وجہ بنتی ہے۔ اسی لیے خودی کی لذت میں عجب مزہ ہے۔ جب کسی لذت کا انسان مزہ چکھ لیتا ہے تو اس کی طلب اور تڑپ اس لذت کے حصول کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ یہ مقصد کہ میں اپنی شخصیت کی وسعتوں کو پھیلاتا رہوں، خودی کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے: خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ شوخی کے معنی ہے بے باکی، گستاخی، اور تندی سے مراد شدت یا زور۔ کبر بڑائی، غرور۔ ناز بے نیازی، بے پرواہی، اور نیاز کا مطلب ہے حاجت، ضرورت یا آرزو۔ خودی کی وجہ سے انسان میں جو بے باکی اور شدت آتی ہے، اس سے لوگ یہ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ اس کے اندر غرور اور لوگوں سے لا تعلق ہونے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر اس میں ناز یعنی لا تعلقی اور تغافل اور بے پرواہی کے آثار اور نشانیاں آ بھی چکی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ کسی اور چیز اور مقصد کا نیاز مند ہے، یعنی وہ اپنی اصلی شخصیت اور حقیقت کا حاجت مند ہیں۔ اس کی تلاش اور جستجو میں ہر چیز سے غافل اور بے پرواہ ہو کر در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ بقول علامہ: ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اس کے بعد چوتھا شعر: کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ سروری سے مراد سرداری، قیادت یا بادشاہت۔ ہر شخص اپنے لیے لیڈرشپ رول پسند کرتے ہیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ قیادت و سیادت کے منصب پر فائز ہو جائے۔ اس خواہش اور آرزو میں کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہر اصول، قاعدے اور ضابطہ اور اخلاقی اقدار کو بالائے طاق رکھے تو اس سروری کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خودی کو موت کے گھاٹ اتار کر اس مقام اقتدار تک پہنچے ہے۔ اس کے بعد پانچواں شعر ہے: عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف۔ نقش و نگار کرنا، سجانا۔ دیر، بت خانہ یعنی جہاں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خون جگر کرنا، جی جان لگانا، سخت محنت و کوشش کرنا۔ علامہ کا ایک شعر ہے: جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے: عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ لہٰذا خون جگر کے معنی ہوئے سخت محنت و کوشش کرنا کسی مقصد کے حصول کے لیے۔ اب اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا کو بت خانہ اور اس میں موجود اشیاء یا اس کے جملہ موجودات کو بت کہا ہے، کیونکہ یہ انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ لہٰذا بتوں کے عشق سے
دستبردار ہو جا اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کو اس دنیا کو پانے میں ضائع مت کر۔ علامہ کا ایک اور مصرع ہے، کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں۔ اس کے بعد چھٹا شعر ہے، خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ کارا نہیں۔ ہیچ کارا کا مطلب ہے نکما، نالائق، ناکارہ۔ ناکارہ اور نکما انسان خودی کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہو سکتا، اور حوصلہ مند شخص ہی خودی کی راہ میں آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ جو چیزیں جتنی عظیم ہوگی اور جو مقصد جس قدر بلند ہوگا اس تک رسائی بھی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ غالب کی زبانی، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اس کے بعد ساتواں شعر ہے، یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ صبح کی ہوا نے میرے تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو لوگ خودی کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبے سے آگاہ ہے وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہونے کا مطلب با اختیار ہونا۔ انسان کو جب اپنی ذات کی حقیقی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو خوف و شک شبے اور بے یقینی سے آزاد ہو کر ایک با اختیار ہستی بن جاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ علامہ نے بے یقینی کو غلامی سے بدتر قرار دیا ہے، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اس کے بعد آٹھواں شعر ہے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ آبرو کا مطلب ہے عزت، نیک نام، اور رو سیاہی کا مطلب ہے بدنامی، ذلت یا رسوائی۔ غالب کا ایک شعر ہے، میں سے غرض کس رو سیاہ کو ہے، ایک گون بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ تیری زندگی کی عزت و شرف خودی کی بدولت ہے، اگر یہ قائم ہے تو تم بادشاہوں کی طرح ایک با اختیار ہستی ہو، اگر آپ نے اپنی خودی کھو دی ہے تو ذلت و رسوائی آپ کی مقدر بنے گی۔ اس کے بعد 9واں شعر ہے، خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب سلاح کار کی راہ۔ اہم ترین سوالوں میں سے ایک سوال جو انسانوں کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کہاں ہے؟ مختلف مفکر حضرات اس اہم ترین سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس شعر میں علامہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ خدائی خودی میں ہے۔ اگر انسان خودی تک رسائی حاصل کر لے تو وہ خدا تک پہنچ جائے گا، جس طرح عربی میں ایک معروف جملہ ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہاری اصلاح اور فلاح کی راہ نکلے گی۔ اسی مضمون سے ملتا جلتا علامہ کا ایک اور شعر ہے، میں جس کو ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، میں جس کو ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ یہ دل کے مکینوں میں۔ اسی طرح مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ اس کے بعد آخری شعر ہے، نہ ستارے کی گردش نہ بازی افلاک، خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جاہ۔ جاہ کے معنی ہے رتبہ، درجہ، شان۔ اردو اور فارسی شاعری میں ستاروں اور فلک کا تذکرہ اس حوالے سے ملتا ہے کہ یہ انسانوں کی معاملات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے ستاروں کے بارے میں چند اشعار ہے، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ دوسرا شعر ہے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ اور فلک کے حوالے سے چند اشعار، وائے ناکامی فلک نے طاق کر توڑا اسے، میں نے جس ڈالی کو تاڑا آشیانے کے لیے، دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔ ایک اور شعر میں علامہ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ شاعری میں ان دونوں کو کس سینس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شعر ہے، نہ ستارے میں ہے نہ گردش افلاک میں ہے، تیری تقدیر میرے نالے بے باک میں ہے۔
ان الفاظ کی وضاحت کے بعد ہم اپنے شعر کی وضاحت اور مفہوم کے تعین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ستاروں کی گردش اور فلک کا انسان کے عروج و زوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خودی کی موت انسان کو زوال اور پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس طرح وہ نعمتوں اور مقام و مرتبے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے 10 اشعار کی تشریح مکمل کر لی۔ آخر میں ان اشعار کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ گرا بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے، ورنہ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ عشق بتان سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف۔ خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیج کارا نہیں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک، خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جاہ۔ اگلی ویڈیو میں اسی مضمون پر مزید 10 اشعار کی تشریح کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔